السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا ناظرین، آپ مختلف جاسوسوں کی کہانیاں جاسوسی ناولز کے اندر پڑھتے ہوں گے اور سنتے بھی ہوں گے ٹیلی ویژن پر اور مختلف جگہوں پر، یوٹیوب پر، یہ وہ اس طرح سے۔ آج میں آپ کو ایک جاسوس کی بڑی زبردست کہانی سنانے جا رہا ہوں، جو کہ اپنے آپ میں ایک حیرت انگیز ہے۔ ناظرین، چلیں شروع کرتے ہیں۔ یقین مانیے، یہ کہانی وہ نہیں ناظرین جو آپ عام جاسوسی افسانوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی زندگی ہے جو چپکے سے بدلتی ہے، جو چپکے سے بدلتی رہی، ہواؤں کی طرح چھنکتی رہی، اور آخر میں ایک ایسی حقیقت کے سامنے آ کر قیامت سا منظر بن گئی جو نہ کبھی مکمل خبر تھی نہ مکمل شر۔ یہ ہے کہانی شبیر خان کی۔ شبیر خان کی، وہ آدمی جسے دنیا نے کبھی جانا نہ اور جس نے لاکھوں دلوں میں ایک خفیہ روشنی چلا دی۔ سب سے پہلے ناظرین، شبیر خان کی پیدائش اور پہلی چمک کی بات کرتے ہیں۔ شبیر خان ایک چھوٹے سے بندرگاہی قصبے میں پیدا ہوا۔ سمندر کی ہوا نے اس کے اندر بے قابو تجسس پیدا کیا۔ کشتیوں کے راز، دور دراز بندرگاہوں کی کہانیاں اور لوگوں کے انمول راز۔ بچپن میں وہ چالاکی سے چھوٹی موٹی چوریوں اور تماشا بازیوں میں ماہر ہو گیا، مگر راتوں کو جب وہ چاندنی میں سمندر دیکھتا، اس کی آنکھوں میں ایک اور خواب ابھرتا۔ دنیا کو دیکھنا، نام نہ پانے والی دیواروں کے پار جانا اور ایسے حقائق تلاش کرنا جو لوگوں کو حیران کر دیں۔ ناظرین، اب شبیر خان کی نامعلوم تربیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کسی خفیہ ادارے نے اسے منتخب کیا، یا شاید وہ خود منتخب کیا گیا۔ یہ شعوری حد سے باہر کا معاملہ تھا۔ اس کی تربیت سخت مگر نفیس تھی۔ زبانوں کا جادو، چہرے بدلنے کی ٹیکنیک، کمپیوٹر کے راز، اور سب سے اہم، لوگوں کو پڑھ لینے کا ہنر۔ شبیر نے اپنی فطری قابلیت کے ساتھ یہ سب کچھ پل بھر میں سیکھ لیا، مگر وہ کوئی مشین نہیں تھا۔ اس کے اندر ہمدردی رہ گئی تھی، وہ راز جو وہ چراتا اسے کبھی انسانوں کی تکلیف میں استعمال نہیں کیا۔ اب شبیر خان کے پہلے کارنامے کی بات کرتے ہیں۔ شبیر کا پہلا مشن ایک بڑی بین الاقوامی انرجی کمپنی کے اندر تھا، جس کے پاس ایک ایسا پروجیکٹ تھا کہ اگر کامیاب ہوا تو کئی ریاستوں کی طاقت بدل سکتی تھی۔ کمپنی کے اندر ایک گروہ تھا جو قدیم توانائی کو جدید طریقوں سے کنٹرول کرنا چاہتا تھا، مگر ان کے منصوبے کے پیچھے ایک آمرانہ طرز عمل بھی تھا۔ شبیر نے ایک معمولی کنٹریکٹر کا روپ اختیار کیا اور کمپنی کے دفاتر میں داخل ہوا۔ اس نے نہ صرف اندرونی مواصلاتی سسٹم تک رسائی حاصل کی، بلکہ ایک راز بھی جان لیا۔ منصوبے کی کامیابی کے بعد کمپنی کا کنٹرول ایک چھوٹے کارپوریٹ نیٹ ورک کے ہاتھ میں آ جائے گا جو اسے سیاسی دباؤ کے لیے استعمال کرے گا۔ ناظرین،
وہ کمپنی کے اندرونی مواصلاتی سسٹم تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، اور اس نے یہ راز جان لیا کہ منصوبے کی کامیابی کے بعد کمپنی کا کنٹرول ایک چھوٹے کارپوریٹ نیٹ ورک کے ہاتھ میں آ جائے گا جو اسے سیاسی دباؤ کے لیے استعمال کرے گا۔ شبیر نے شب و روز کام کیا، ڈیٹا چوری کیا، خفیہ پیغامات پڑھے، اور آخر کار ایک رات کو جب بارش بہت زوروں پر تھی، وہ پروجیکٹ کی اصل فائلیں چھین کر باہر نکلا، مگر وہ فائلیں کسی خبر رساں کو نہیں دیں، کسی صحافی کو نہیں دیں، وہ انہیں ایک بین الاقوامی تحقیقاتی کنسورشیم کو بھیج دی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بڑی سطح پر شفافیت آئی، منصوبے میں نظر ثانی ہوئی، اور حکومتیں مجبور ہوئیں اصول وضع کرنے پر کہ کچھ اصول وضع کیے جائیں۔ شبیر نے دنیا بدلنے کا پہلا دھکا دیا، مگر کہیں دور ایک چھوٹا سا سراغ اس کے پیچھے رہ گیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں سازش، دھوکہ اور دوستی کی۔ شبیر کی مہمات میں ہمیشہ خطرہ رہتا تھا۔ اس نے ایک ایسے نیٹ ورک کا پتہ لگایا جو بین الاقوامی آتش گیری سازشیں فروغ دے رہا تھا۔ اس بار اس کا ہدف محض ڈیٹا نہیں تھا، وہ انسانی دلوں اور عزائم تھے۔ شبیر نے ایک محنتی طریقہ اپنایا۔ اس نے دھیرے دھیرے ایک ایماندار دوستی قائم کی۔ ایک خاتون سائنسدان، لیلا، جو بدلے میں دنیا کو بہتر بنانے کا خواب دیکھتی تھی۔ لیلا نے شبیر کی عقل و فہم کی قدر کی، اور شبیر نے لیلا کے ہاتھ سے اندر کا اعتماد جیتا۔ دونوں نے مل کر نیٹ ورک کا ساخت کھودا، مگر وہاں شبیر کا سب سے بڑا امتحان آ گیا۔ ایک لمحہ جب اس نے جانا کہ لیلا کا بھائی اسی نیٹ ورک کا اہم رکن ہے، شبیر کے پاس دو راستے تھے۔ پھر دو راستے شبیر کے پاس رہ گئے تھے: یا تو سچ بیان کر کے لیلا کا دل توڑتا، یا دشمنوں کی صفوں میں چھپ کر مکمل فتح حاصل کرتا۔ اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا، مگر اس انتخاب نے بعد میں اسے بہت تکلیف دی، کیونکہ کبھی کبھی جینے کے لیے جو چیزیں چھینی جاتی ہیں وہ دن کا بوجھ بن جاتی ہیں۔ فی الحال ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں، میں پانی پی لوں گرم، پھر ملتے ہیں۔ ناظرین، اب ایک بڑے موڑ کی بات کرتے ہیں کہ کیا موڑ آیا۔ شبیر کے خلاف جو عالمی طاقتیں تھیں وہ متحرک ہو گئیں۔ اس کے خلاف متعدد فریب تیار کیے گئے، دھوکے تیار کیے گئے، انتقام کی راہیں کھولی گئیں، مگر شبیر نے ایک اور طاقت اور دریافت کی جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے تھے: عوامی شعور۔ وہ طاقت عوامی شعور کی تھی۔ اس نے لیلا کے ساتھ مل کر ایک راز افشاں کرنے کا طریقہ اپنایا جو ٹیکنیکل تھا۔
مگر انسانی دلوں کو چھوتا تھا۔ وہ نیٹ ورک جس نے جنگ و نفرت کے ہتھ کنڈے بنائے تھے، ان کی کہانی پردہ فاش کر کے اتنی عام عوام تک پہنچائی گئی کہ حکومتیں دباؤ میں آئیں۔ میڈیا، دانشور اور عام لوگ میڈیا، دانشور اور عام لوگ سب مل کر اس نیٹ ورک کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ شبیر نے طاقت کے بڑے چراغوں کو عوامی روشنی میں لٹا دیا۔ اب قربانیوں اور اندرونی ٹوٹن کی بات کرتے ہیں، مگر ہر فتح کا ایک خمیازہ ہوتا ہے۔ جب فتح ملتی ہے تو مشکلات بھی ساتھ آتی ہیں، وہ انسان کو خمیازہ فتح کا برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مگر ہر فتح کا ایک خمیازہ ہوتا ہے۔ شبیر کی شناخت ایک خفیہ گوشے میں پھنس گئی۔ اس نے اپنی ذاتی زندگی قربان کر دی۔ رشتے ٹوٹے، چہرے، نام، ماضی سب بدل گئے۔ سب سے بڑا نقصان شاید لیلا کے ساتھ اس کا رشتہ تھا۔ جب حقیقت سامنے آئی تو لیلا نے راتوں میں سوال کیے، کیا تم نے میرے بھائی کو دھوکہ دیا؟ شبیر نے چپ رہ کر جواب دیا، کیونکہ الفاظ کبھی کبھی زخم سے بھی گہرے ہوتے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی چالیں بزرگ دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھیں، مگر ہر جیت نے اسے اندر سے اتنا خالی کر دیا کہ کبھی کبھی وہ کھوئی ہوئی خودی کی آواز سنتا۔ اب جو ہے حتمی کارنامے کے بارے میں بات کرتے ہیں ناظرین۔ شبیر کا آخری اور سب سے بڑا کارنامہ ایک ایسی کارروائی تھی جو نہ افشا کی گئی نہ اسے کسی نے سمجھا۔ دراصل اس نے ایک بڑے جینیاتی ہتھیار کے منصوبے کو ناکارہ کیا۔ یہ وہ ہتھیار تھا جو عوامی صحت کو عالمی پیمانے پر متاثر کر سکتا تھا۔ شبیر نے اپنے پرانے چالاکی سے منصوبے کے بانیوں کو ایک گمراہ کن محل میں اکٹھا کیا اور پھر ان کے درمیان اس قدر نفسیاتی انتشار پھیلا دیا کہ وہ خود اپنے منصوبے کو تباہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک طرح کا آئینہ جو انہیں ان کے کیے کا مکافات دکھا گیا۔ اس دوران شبیر نے ڈیٹا تباہ کر دیا، شواہد مٹا دیے اور منصوبے کے تمام خفیہ سرچشموں پر تالا لگا دیا۔ کسی نے کبھی نہ سمجھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ بس نتیجہ صاف تھا، خطرہ ختم، کئی زندگیاں بچ گئیں اور کچھ بڑی قوتیں خاموش رہ گئیں۔ اب ناظرین انجام کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا انجام ہوا، اور وہ بھی بغیر شہرت کے۔ شبیر خان نے آخر میں اپنی شناخت چھپا کر ایک دور دراز پہاڑی گاؤں میں عارضی زندگی اختیار کر لی۔ وہاں وہ ایک پرانا باغبان بن گیا، ہاتھوں میں مٹی، آنکھوں میں پرانے نقش اور دل میں خاموش فخر۔ کبھی کبھی بچے اس کے پاس آ کر سوال کرتے، تم کب بڑے آدمی بنے؟ شبیر مسکراتا اور کہتا، بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو چھوٹی مدد کرتا ہے۔ اس نے اپنے قصے کم سنائے، مگر اس کی آنکھیں ان کہانیوں کی جھلکیاں بتا دیتی تھیں۔ ناظرین اب ہم ایک سبق کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں شبیر خان کی اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے۔ تو آئیے چلیے سبق کی بات کرتے ہیں۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جاسوسی صرف راز چوری کرنے کا نام نہیں، یہ انسانیت کے پیچیدہ چہروں کو سمجھنے، اخلاقی فیصلے کرنے اور کبھی کبھی خود کو قربان کرنے کا نام بھی ہے۔ شبیر خان نے جو چیزیں حاصل کیں وہ شہرت نہیں، وہ بڑے بڑے اعزاز نہیں،
بلکہ وہ چند لمحے تھے جب اس نے کسی بچے کی ہنسی بچائی، کسی خاندان کو بربادی سے نکالا اور کسی شہر کی سانس بچائی۔ صحیح معنوں میں وہ وہی ہیرو تھا جسے آپ اور میں عام طور پر دیکھ نہیں پائے، وہ سایہ دار ہیرو جس کی کہانیاں خاموشی میں پھلتی ہیں۔ چاہیں تو میں اسی ہیرو۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی جو میں نے آپ کو سنائی، اور میں آپ کی خدمت میں مختلف کہانیاں یہی لاتا رہوں گا، اور وہ بھی بڑی اہم قسم کی، اور آپ کے ساتھ گپ شپ بھی ہوگی، ہر چیز ہوگی۔ میری مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرا چینل لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔